مرحلوں سے گزر کے میں آؤں گا اس مقام پر، 2 مرحلوں سے گزر کے، لیکن توجہ کرتے ہیں میں ایک ترتیب سے آہستہ آہستہ آپ کے فکر کو لے کر بلندی کی طرف جا رہا ہوں۔ وَإِنَّ النَّبُوَّةَ وَضْعَ الْحِجَابِ وَالْوِلَایَةُ كَشْفَ الْحِجَابِ نقطۃ قد یابر علی نقطۃ النبوۃ والنقطۃ الولایۃ فإن النبوۃ المطلقۃ بمحمد والولایۃ المطلقۃ بعلی۔ توجہ کیجیے گا، نقطے کی تفسیر کر رہا ہوں اور کس منزل پر آ کر یہ گفتگو یہاں ٹھہری۔ وَهَذَا النُّقْطَةُ، یہ جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، یہ جو نقطہ ہے بائے بسم اللہ کا، یہ قد یابر، اس کا اطلاق ہے نقطہ نبوت پر اور نقطہ ولایت پر، اور اب فرماتے فَإِنَّ النُّقْطَةَ نبوت فَإِنَّ النَّبُوَّةَ مُطْلِقَةً بِمُحَمَّدٍ، جو نقطہ ہے بائے بسم اللہ کا، یہ نقطہ ہے نقطہ نبوت، نقطہ ولایت۔ نقطہ نبوت اور نقطہ ولایت کیا ہے؟ انا وعلی من نور الواحد۔ جب نقطہ نبوت اور نقطہ ولایت آپس میں ضم ہوئے تو بائے بسم اللہ کا نقطہ بنا۔ وَإِنَّ النَّبُوَّةَ مُطْلِقَةً بِمُحَمَّدٍ۔ پہلا فکرہ کہہ کر روک رہا ہوں اس جملے کا، توجہ کیجیے گا کہ وَإِنَّ النَّبُوَّةَ مُطْلِقَةً بِمُحَمَّدٍ۔ نقطہ نبوت یہ ہے کہ نبوت مطلق محمد کی ہے۔ وَإِنَّ النَّبُوَّةَ مُطْلِقَةً بِمُحَمَّدٍ، کہ نقطہ نبوت یہ ہے کہ نبوت مطلق محمد کی ہے۔ پھر سنو اور سوچو، نبوت مطلق محمد کی ہے، تو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، علی کہہ رہے وَإِنَّ النَّبُوَّةَ مُطْلِقَةً بِمُحَمَّدٍ، نبوت مطلق محمد کی ہے۔ کس معنی میں؟ کہ جتنی کائنات میں حقیقت نبوت ہے وہ ذات محمد ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنے آئے ہیں یہ نبی بنے ہیں، محمد نبوت ہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، مجھے وضاحت کرنی پڑے گی مگر پہنچا نہیں جیسے میں کہنا چاہتا ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنے آئے یہ نبی بنے ہیں، محمد نبوت مطلق ہے، محمد نبوت ہے، محمد نبوت ہے۔ یعنی آدم جب بنا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، اور جب وہاں سے دیکھ رہا تو میرے نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تحلیل تھا، نبی تھا۔ تو نبوت پہلے ہے، آدم بعد میں بنا، نبوت پہلے ہے، نوح بعد میں آیا، تو نبوت مطلق وجود محمد ہے، نبوت مطلق حقیقت محمد ہے۔ اب آدم سے عیسیٰ تک جتنے آئے ہیں ان میں سے کسی کی بھی نبوت ذاتی نہیں ہے، نور محمد کے چھینے تقسیم ہوتے رہے، نبی بنتے رہے۔ نبوت محمد کی نبوت میں سے آدم نبی بنا، محمد کی نبوت میں سے نوح نبی بنا، محمد کی نبوت میں سے موسیٰ نبی بنا، محمد کی نبوت میں سے عیسیٰ نبی بنا۔ نبوت محمد کی اس کے ورثے میں سے نبیوں کو وراثت ملی۔ کل نبوت محمد ہے، کل نبوت محمد ہے۔ اور یزید کے خط کے جواب میں حسین نے جملہ کہا تھا اور کہا تھا نانو آل البیت النبوہ، ہم نبی کے گھر والے نہیں، نبوت کے گھر والے۔ نبوت مطلق محمد کے ساتھ لگاؤ نعرہ کھڑے
علی اس خزانے کا نام ہے جس خزانے کی تسبیح پڑھ پڑھ کر لوگ ولی بنتے ہیں۔ علی اس خزانے کا نام ہے، علی اس خزانے کا نام ہے جس کے نام کی تسبیح پڑھ پڑھ کر لوگ ولی بنتے ہیں۔ علی مطلق ولایت ہے۔ اب اس جملے کو اس جملے سے ملاؤ اور میرے پہلے والے جملے پر آؤ کہ ولایت و کشف الحجاب، ولایت کا کام ہے حجاب اٹھانا، ولایت کا کام ہے غیب دکھانا، ولایت کا کام ہے پردے اٹھانا، اور مطلق ولایت علی ہے، مطلق ولایت علی ہے، مطلق ولایت علی ہے۔ ولایت کا کام حجاب اٹھا کر حقیقت دکھانا ہے۔ لو اب ذہن میں رکھنا، میں تیرے مصرے پر آ کر بات کر رہا ہوں۔ ولایت کا کام ہے کشف حجاب، پردے اٹھا دینا۔ ولایت نام ہے علی کا، ولایت نام ہے علی کا، علی کا کام ہے پردے اٹھا دینا۔ کسی روز اللہ نے کہا تھا ابراہیم سے کہ میرا گھر بنا، ابراہیم نے بنایا، جب سے بنایا تھا تب سے کعبہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، علی آگے بڑھا، ولایت کے نور سے دیوار شگافتہ کر کے، ولایت کا ظہور کر کے، رات سے پردہ اٹھا کے بنایا۔ نام اس کا ہے گھر علی کا، نام اس کا ہے گھر علی کا۔ اپنے اپنے قبیلوں کے بت لا کے رکھتے رہے۔ گھر اللہ کا ہے، بیٹھے مشرک ہیں، گھر اللہ کا ہے، بیٹھے مشرک ہیں، گھر اللہ کا ہے، بیٹھے مشرک ہیں۔ کیوں بیٹھ گئے؟ اس لیے بیٹھ گئے کہ کعبہ راز میں ہے، حجاب میں ہے۔ ولایت آئے گی، حجاب اٹھے گا، راز کھلے گا، پھر دنیا کی سمجھ میں آئے گا۔ تو جب تک راز میں تھا بت رکھے تھے، جب کعبے میں ولی آ گیا، کعبے میں ولایت مطلق آ گئی، اس دن سے لے کر آج تک نہ کعبے میں بت گیا نہ بت پرست گیا۔ نبوت مطلق محمد کی، بل ولایت مطلقتم بعلی، ولایت مطلق علی کی۔ کیا میزان قائم کیا اس نے، نبوت اور ولایت ایک نور بنا کر یکجا کر دیا، اور اس علی کل شیء قدیر کی قدرت تو دیکھیں، اس کی قدرت تو دیکھیں کہ نبوت نام ہے پردے رکھنے کا، ولایت نام ہے پردے اٹھانے کا۔ تو متضاد چیزیں ہو گئی، اور دو متضاد کو یکجا کر دیا، دو متضاد کو یکجا کر دیا، ایک نور بنا دیا محمد اور علی کو۔ محمد کا کام پردے رکھنا ہے، علی کا کام پردے اٹھانا ہے، اور دونوں کو یکجا کر دیا۔ مگر دونوں کو یکجا کرنے کے لیے اس علی کل شیء قدیر کو بھی فاطمہ کی چادر تطہیر کی ضرورت ہے۔
پابندی ہے مجھ پر کہ میں راز نہیں کھول سکتا، مگر میں گفتگو کو ایک اور مرحلے میں لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے راز تمہارے حوالے کر دیا کہ یہ حجاب اٹھانے کی قوت، حجاب رکھنے کی قوت، لیکن کیسی قوت ہے اس حجاب رکھنے کی قوت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ علی کے عشق میں تو نعرے لگا رہے ہو، لیکن کردار محمد پر نظر تو کرو کہ کتنا مشکل منصب ہے محمد کا کہ جس نے حجاب رکھنا ہے۔ کائنات کی کیسی بڑی بڑی حقیقتوں کو حجاب میں رکھنا ہے محمد نے، حجاب میں رکھنا ہے محمد نے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے حقیقت محمدی کے لیے، اسی لیے تو محمد کو رسول بنایا ہے، کیونکہ یہ منصب جو رسول کو ملا حجاب رکھنا ہے۔ اب میں بتاؤں گا آج کی بات، تو دھیان میری طرف کرنا، میں آہستہ سے کہہ کے گزر جاؤں گا، سمجھ میں آئے تو بولنا، سمجھ میں نہ آئے تو سوچنا۔ اتنا مشکل منصب ہے ذات محمد، حقیقت محمدی کا وضع حجاب، پردے رکھنا۔ اگر یہ راز سمجھ میں آ گیا تو سائیں تمہیں کلندر سمجھ میں آ جائے گا۔ دھیان رکھنا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ راز تمہاری سمجھ میں آ گیا نا کہ حقیقت محمدی کا منصب حجاب رکھنا ہے تو لوگ اب دھیان دینا میرے موسیٰ پر کیا نازل ہو، سب میں بتاؤں۔ موسیٰ پر تورات نازل، داؤد پر زبور، عیسیٰ پر انجیل، باقی نبیوں پر صحیفے، بڑی کتابیں تو یہی نازل ہیں۔ ابھی میں قرآن کی بات نہیں کرتا، دیکھیں قرآن لوگ سمجھتے 4 کتابوں میں سے کتاب ہے، قرآن 4 کتابوں میں سے کتاب نہیں، کل کتابوں کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ محمد 1.25 لاکھ نبیوں میں سے نبی نہیں، کل نبوت ہے، اس لیے میں نے قرآن کا نام نہیں لیا۔ تورات، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ آدم، یہ زمین پر آئے، جبریل کے ذریعے آئے، خواب کے ذریعے آئے، وحی کے ذریعے، لیکن آئی ہیں کتابیں، یہ کہاں سے آئی؟ علم الہی، یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ مسلمانوں کی سطح پہ آ کے بات کرو، اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے علم میں سے آیا، اللہ کا علم کہاں تھا؟ چلو اس کو ایک اور راستے سے آسان کر کے سمجھا دوں۔ دیکھیں انبیاء پر صحیفے کتابیں جبریل لے کر آیا ہے نا، زمین پر جبریل آیا، اس نے تورات دی موسیٰ کو، زمین پر جبریل آیا، انجیل دی عیسیٰ کو، زمین پر جبریل آیا، زبور دی اس نے داؤد کو، تو ان میں دے رہا ہے۔ جبریل سے پوچھو جبریل یہ تم لے کے کہاں سے آ رہا؟ یہاں تو انہیں دے رہا ہے، کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ اس مقام پر جا کر سوچو جہاں جبریل نے کہا تھا ہاتھ باندھ کر یا رسول اللہ یہاں سے آگے ایک قدم نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، کہا تھا نا جبریل نے، تو طے ہو گئے نا کہ جبریل عرش پر نہیں جا سکتا، اور اللہ کا علم رکھا ہے عرش پر، اللہ کا اقتدار ہے عرش پر، جبریل عرش پہ جا نہیں سکتا، تو یہ کہاں سے لے کر آیا جبریل جو نبیوں کو بانٹ رہا ہے، کتابیں بھی صحیفے بھی لے کر کہاں سے آیا تھا جبریل؟ عرش پہ جا نہیں سکتا، تو تسلیم کرو اللہ سامنے آ کر جبریل کے کان میں